بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ مسلم لیگ نون کے وہ کون چار لوگ ہیں جو اسلام آباد میں شہر اقتدار میں ملے ایک اہم شخصیت سے اور مل کر انہوں نے اپنے لیے بات کی، کہا حضور ہمارے بارے میں سوچئے۔ اس پر میں نے کل ایک ویلاگ کیا اور ویلاگ کر کے میں نے تھمبنیل میں لکھا تھا لندن کی بین بجانے والے لندن کا بینڈ بجانے کو تیار۔ اس ویلاگ کے بعد مجھے آپ میں سے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ درست نہیں ہو سکتا، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ایسا نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کے ایک دو لوگوں نے جن سے میں کبھی کبھار خبر کے معاملے میں ڈسکس کر لیتا ہوں، انہوں نے کہا کہ یہ ایسے درست نہیں ہے۔ یہ ہوا یہ تھا کہ سردار ایاز صادق صاحب جو ہیں انہوں نے میاں صاحب کو بتائی تھی کچھ چیزیں، میاں صاحب ناراض ہوئے جو خبریں چینل پہ رپورٹ ہوئیں، لیکن میں نے آپ کو یہ جو بات کی تھی لندن کی بین بجانے والے لندن کا بینڈ بجانے کو تیار، یہ بات کچھ اور معلومات کی بنیاد پر بھی تھی۔ اب وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی ابلاغ ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے جو بات کی ہے اس سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے۔ ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے کہا ہے کہ اس بارے میں بھی آڈیو آنے والی ہے۔ یہ چار ان کی گفتگو، جس طرح مریم نواز شریف کی آڈیوز آئیں، جئی تئی پھیر دینے والی آڈیو آئی، میر شکیل الرحمان سے میاں عامر سے بات کرنے والی آڈیو آئی، پرویز رشید صاحب کی آڈیو آئی بھونکتے کتوں والی، بالکل اسی طرح سے ان چاروں کی آڈیو آنے والی ہے اور یہ بات کر رہے ہیں اور بات کرتے ہوئے ان لوگوں کی جو گفتگو ہے اس کی آڈیو آ رہی ہے اور کچھ اس طرح کی بات ہے کہ میاں صاحب تو پکڑے گئے ہیں، یا یہ کہ شریف یہ جو چاروں ہیں بڑے یہ پکڑے گئے ہیں، یہ مصیبت میں ہیں اور ہم جو ہے وہ پارٹی پہ ٹیک اوور کرتے ہیں، پارٹی ہم سنبھالتے ہیں، پارٹی بنی بنائی ہے، پارٹی کا ووٹ بینک ہے اور ٹھیک ٹھاک ووٹ بینک ہے۔ پارٹی نے ابھی بھی جو سروے آیا ہے اس سروے میں پاکستان تحریک انصاف سے 4 پوائنٹس بہتر پوزیشن حاصل کی ہے۔ پارٹی جو ہے وہ اس وقت ضمنی انتخابات کی دوڑ میں حکومت کو مات دیتی رہی ہے اور پنجاب کے بلدیاتی انتخابات میں پارٹی بھرپور انداز میں تیار ہے، تو پارٹی کو ٹیک اوور کرتے ہیں۔ میاں صاحب کے بارے میں مسلم لیگ نون کے اپنے لوگوں کو بھی اس وقت شیور نہیں ہے، مسلم لیگ نون کے اپنے بڑوں کو بھی شیور نہیں ہے کہ میاں صاحب آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ میاں صاحب وہاں پر موجود صحافیوں کے ذریعے بتاتے رہتے ہیں کہ بس پاکستان جانے والا ہوں۔ میاں صاحب خود ایک بار یہ اپنی پارٹی کے لوگوں سے بات کرتے ہوئے کہہ چکے کہ آپ سے جلد پاکستان میں ملاقات ہوگی۔ میاں صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہاں بیٹھے ہوئے ایک ایک لمحہ بھاری ہے اور پاکستان آنا چاہتے ہیں۔ تو میاں صاحب یہ خود بناتے رہے ہیں، اس کو بلڈ اپ کرتے رہے ہیں کہ وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں، پاکستان آنے کے لیے بے قرار ہیں، اور بالکل اسی انداز میں جس انداز میں میاں صاحب بتاتے ہیں ان کی پارٹی آگے بڑھاتی ہے۔ لیکن پارٹی کے لوگوں نے خود یہ بتایا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کب واپس آ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا، اس کا فیصلہ جو ہے وہ میاں صاحب کریں گے۔ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ پارٹی کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، تیار رکھنے کے لیے، انٹیکٹ رکھنے کے لیے یہ کہتی ہیں کہ اس کا فیصلہ پارٹی کرے گی، مسلم لیگ نون اس کا فیصلہ کرے گی کہ میاں صاحب کب آئیں گے۔ میری میاں شہباز شریف صاحب سے کئی ملاقاتیں ہیں، میاں نواز شریف صاحب سے میری، میاں صاحب کو خود بھی غالباً علم نہیں ہوگا، ایک ملاقات ہے، اور میں نے ان کے آگے ان کی جماعت کے لوگوں کو جس انداز میں دیکھا ہے میں نے اس انداز میں کسی جماعت کے لوگوں کو نہیں دیکھا، اپنے قائد کے سامنے اس انداز میں نے کسی جماعت کے لوگوں کو نہیں دیکھا۔ یعنی میں نے میاں نواز شریف صاحب کے سامنے ان لوگوں کو بھیگی بلی بنے دیکھا ہے۔ یہ ان میں سے کوئی بھی، میاں نواز شریف صاحب کو یہ شعر کہتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی جو ہے میاں نواز شریف صاحب کے سامنے گردن اٹھا کر، آنکھ اٹھا کر بات نہیں کرتا۔ یہ لوگ میاں صاحب کے سامنے بالکل کسی ماتحت کی طرح ہوتے ہیں، یہ تمام کے تمام لوگ باقاعدہ سر جھکا کر۔ ہمارے بعض صحافی بھی میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف صاحب سے جب ملتے ہیں تو چونکہ ان کو یہ انداز پسند ہے تو ان کے سامنے بہت مؤدب ملتے ہیں، گردن جھکا کر، سر جھکا کر، بالکل با ادب کھڑے ہو کر، ایسے جیسے اپنے دادا ابو کے سامنے کھڑے ہوں، بڑے ابا کے سامنے کھڑے ہوں، تایا کے سامنے کھڑے ہوں، بالکل ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے میاں صاحب کے سامنے نہیں، چھوٹے میاں صاحب یا بڑے میاں صاحب کے سامنے، اپنے بڑے ابا کے سامنے، اپنے میاں جی کے سامنے، اپنے دادا حضور کے سامنے کھڑے ہوں۔ تو ان لوگوں کی یہ حالت ہوتی ہے، ان کو پھر بھی انٹیکٹ رکھنا ہے، ان لوگوں کو، میاں نواز شریف صاحب کے پرانے ساتھیوں کو۔ 4 لوگ ملے، 4 لوگوں کی آڈیو آ رہی ہے کہ ایتے پھڑے گئے نے ہن اسی پارٹی ٹیک اوور کریے، اس طرح کی گفتگو ہے۔ ایک صحافی اسلام آباد کے،
انہوں نے ڈاکٹر شہباز گل صاحب کا یہ کہنا ہے، اور یہ ویسے بھی پتا چل رہا ہے کہ ان کے پاس اس بارے میں معلومات بھی ہیں خبر کی، اور اس بارے میں ان کے پاس آڈیو بھی ہے، ثبوت بھی ہیں۔ یہ جو 4 کا ٹرائکا ہے، ایک صحافی صاحب پیچھے آ کے بیٹھے ہیں، ان کے یہ علم ہے، انہوں نے میرے سے کل ہی شیئر کی تھی، ان کی بھی آڈیو آ رہی ہے، ابھی ادھر بیٹھے ہیں وہ صحافی صاحب اس کمرے میں، انہوں نے میرے سے کل ہی بات کی تھی، ان کی بھی آڈیو آ رہی ہے، ان میں سے کچھ لوگوں کی آپس میں بات کرنے کی کہ یہ پھڑے گئے ہیں اور پارٹی کو ٹیک اوور کر لیں۔ سو جیسے پہلے ان کی آڈیو آئی ہے، ان کی ایک اور آڈیو آپ کے سامنے ہوگی، اور وہ میرے دوست پہ ہے، صحافی پہ وہ کب لاتا ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں شریفانو چھڈو، سانو ایک بار ٹرائی کرو۔ یہ 4 لوگ اہم شخصیت سے ملے اور انہوں نے بات کی، اس بات کے ثبوت بھی موجود ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 5واں جو ہے وہ بھی ہے، اور وہ 4 سے آگے نکلنے کو تیار ہے۔ سردار ایاز صادق صاحب کے حوالے سے جو خبر نعیم اشرف بٹ صاحب دے رہے تھے ARY کے، اور تمام اشاروں کے ساتھ دے رہے تھے کہ ایک پوٹھوہار کا ہے، ایک وسطی پنجاب کا ہے، ایک گجرانوالا ڈویژن کا ہے، ایک کراچی کا ہے، تو اب آپ اندازے لگانے شروع کیجئے۔ میں نے آپ سے کہا تھا 4 فرنٹ بینچ میں اگر آپ چہرے دیکھیں تو کون کون ہے۔ اب جب کراچی کا ہے، معیشت جانتا ہے تو کون ہے؟ مفتاح اسماعیل صاحب ہیں۔ پھر اس کے بعد پوٹھوہار ریجن کا ہے تو کون ہے؟ آپ جانتے ہیں، خواجہ آصف کی بات ہو رہی ہے، احسن اقبال صاحب کی بات ہو رہی ہے، اسی طرح سے جو مسلم لیگ نون کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، پوٹھوہار ریجن کی جب بات ہو رہی ہے تو یہ تمام لوگ ہیں، اور یہ لوگ اس وقت اپنی جگہ بھرپور کرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں میں سردار ایاز صادق صاحب کے بارے میں اشارے یہ مل رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا نام سب سے اوپر رکھا ہے کہ جناب ان لوگوں کو میں سے کسی کو ٹرائی کر لیجئے وزارت عظمیٰ کے منصب کے لیے۔ مسلم لیگ نون پہلے بھی کوشش کرتی ہے، شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ مجھے وہاں سے اشارے آ رہے تھے اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اپنی کابینہ آپ چن لیجئے، تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے بارے میں سوچ لیجئے، ہمارے بارے میں سوچیے، ہم میں سے کسی کو دیکھ لیجئے، انہوں نے تو برا کیا ہے، ہمارے بڑوں نے، شریفوں نے، بڑے شریفوں نے برا کیا ہے، اور ان لوگوں کو بھی پتا ہے کہ بڑے شریف مسلسل کوشش کر رہے ہیں، لیگل بیٹل الگ چل رہی ہے کہ وہ ملک سے نکلیں، پردے کے پیچھے گفتگو کوششیں الگ ہو رہی ہیں کہ ملک سے نکلیں، اور اس کے علاوہ تیاریاں ہیں نکلنے کی۔ یہ پہلے جس طرح سے گئے تھے باقاعدہ بیگز ویگز بھر کے، اور سردی کے شدید سردی کے حالات میں بیچارے مزدور تھے جو بیگز ڈبے اوپر ٹرک میں رکھ رہے تھے، اور ایک فوٹوگرافر تھا جس کی ذمہ داری لگائی گئی تھی، وہ تصویریں لے رہا تھا، اور یہ لوگ جو ہیں وہ خوشی خوشی نکلے تھے اپنے بستے بھر کے۔ تو اب کی بار بھی ان کی تیاریاں ہیں، یہ پتہ چل رہا ہے، تو یہ جانے کے لیے تیار ہیں، اور ایسے میں ان کے جو بڑے ہیں جو جانتے ہیں ان کے قریبی، وہ بھی تیار ہیں کہ ہمارا کچھ ہو جائے ورنہ سارے کے سارے رل جائیں گے، بنی بنائی پارٹی لگی لگائی ٹکاؤ بھرپور وہ بھی فارغ ہو جائے، یہ کسی کو نہیں چاہیے۔ تو اس لیے وہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں، اس بات کا ثبوت بھی آ گیا ہے کہ اس کی آڈیو بھی آنے والی ہے۔ دوسرا، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بات کی ہے UAE کے حکمران سے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وہاں بات کرتے ہوئے جو حملہ ہوا حوثی باغیوں کی جانب سے تیل کی تنصیبات پر، ایڈنوک کی تنصیبات پر، جس میں 2 بھارتی جان سے گئے، ایک پاکستانی جان سے گیا، وزیر اعظم صاحب نے اس بارے میں جو کچھ معلومات ہیں ان کا بھی تبادلہ ہوا، اور عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ وہ اس کی مذمت کرتے ہیں، UAE کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، اور کہا کہ یہ صورتحال جو ہے یہ اچھی نہیں کسی بھی طرح سے، یہ صورتحال ختم ہونی چاہیے۔ UAE جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بدلہ لیں گے اور بھرپور بدلہ لیں گے، اس کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ وہاں سے اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ 20 کے قریب افراد مارے گئے ہیں، یہاں سے ابھی کتنے افراد مارے گئے ہیں، کس طرح کا حملہ کیا گیا، اس کی ڈیٹیلز نہیں دی گئی ہیں، لیکن بدلہ لینے کی بات کی گئی ہے۔ یہ صورتحال جو ہے وہ صرف UAE اور یمن یہاں تک محدود نہیں رہے گی، یہ صورتحال جب بگڑے گی تو یہ صورتحال اس ریجن میں ایران، UAE، سعودی عرب اس حوالے سے بگڑ سکتی ہے، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ پاکستان وہاں اپنی جغرافیائی حدود میں ویسے انوالو نہ ہو، لیکن اگر جب یہ ایران کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے تو پھر پاکستان کی سرحد ملتی ہے۔ پاکستان کے لیے it is going to be an entirely different situation جو اس وقت ہے، اس لیے عمران خان صاحب نے اس میں ابھی سے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویلاگ میں۔